السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحجرات کی آیات کو مکمل کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی یہاں تک کہ کام کو مکمل کرنے کی، اور ہم اس سے اس بات کی دعا کرتے ہیں اور اس سے طلب کرتے ہیں کہ ہمیں مزید توفیق عطا فرماتا رہے۔ بے شک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ توفیق کے بنا ممکن نہیں ہے۔ آئیے ہم اپنی سورۃ الحجرات کی باقی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ جی تو پہلی آیت ہے قالت الاعراب، اور اس میں قالت فعل ماضی ہے، مؤنث ہے، تا حرف ہے، مؤنث کی علامت ہے، قال یقول باب نون سے ہے۔ الاعراب یہ اس کا فاعل ہے، عربی اعرابیون کی جمع دیہاتی۔ تو قالت الاعراب یعنی دیہاتیوں نے کہا، یعنی دیہات میں رہنے والے جو ارد گرد تھے انہوں نے کہا۔ آمنا یہ ان کا مقولہ ہے۔ آمنا فعل ماضی باب فعال میں سے، حمزہ میم نون، نا اس میں فاعل ہے ضمیر، اور یہ ضمیر متصل فی محل رفع ہے، اور یہاں پر یہ فاعل ہے۔ الاعراب یہاں پر فاعل ہے قالت کا۔ اب قالت مؤنث کا صیغہ آیا ہے، جبکہ لفظی طور پر الاعراب یہ مذکر ہے اور عاقل ہے۔ اصل میں جمع مکسر کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ واحد مؤنث اور واحد مذکر دونوں ہی آ سکتے ہیں، یعنی قال الاعراب یہ نارمل ہوتا، تو قالت الاعراب بھی درست ہے، لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ بیسیکلی بلاغت کے قواعد کے تحت یہاں پر یہ تبدیلی ہے۔ تو قالت الاعراب دیہاتیوں نے کہا، کیا کہا؟ آمنا ہم ایمان لے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ قل یعنی آپ کہہ دیجئے، قل فعل امر کا صیغہ ہے، انت اس کا فاعل ہے، قال یقول باب نون سے۔ قل کیا کہنا ہے؟ لم تؤمنوا، لم یہ جوازم المضارع میں سے ہے، اس نے فعل مضارع کو مجزوم کر دیا، نون ڈراپ ہو گیا، واو یہاں پر فاعل ہے، واو الجماعہ مخاطب کے لیے، یعنی ضمیر فی محل رفع ہے، ضمیر متصل بارز فی محل رفع۔ سو لم تؤمنوا آمن یؤمنوا، سو لم تؤمنوا۔ اب فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں فعل ماضی ایک ہوتا ہے منقطع کیا مطلب؟ جیسے ہوتا یعنی ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے، یعنی ماضی منقطع۔ یہ ماضی منقطع نہیں ہے، تھوڑا ماضی قریب کے معنی میں آ جاتا ہے، یعنی قل لم تؤمنوا یعنی تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولو لیکن تم کہو۔ اب یہاں پر یہ واو زائدہ کہلائے گا، اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر جو لاکن ہے، یہ لاکن اصل میں حرف عطف ہے۔ جو ہی یہ لاکنہ سے لاکن ہوتا ہے، اپنے معنی کے اعتبار سے تو وہ استدراکی معنی رکھتا ہے، لیکن گرامیٹیکلی اس کو عطف کہا جاتا ہے۔ تو واو عطف، اب یہ دو عطف نہیں ہو سکتے، عطف ایک ہی ہوگا، تو اس میں لاکن جو دوسرے والا ہے اس کو عطف مانا گیا اور پہلے واو کو زائدہ لے لیا گیا۔ زائدہ مطلب یہ ہے کہ آتا ضرور ہے یہ، لیکن گرامٹیکل ٹرمنالوجی میں اس کو زائدہ کہا جاتا ہے۔ سو قل لم تؤمنوا، بلکہ تم یہ کہو کہ لم تؤمنوا، یعنی آپ ان سے کیا کہہ دیجئے کہ لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے، ولیکن لیکن کرنا کیا ہے؟ قولوا فعل امر ہے، فعل امر میں ہے، اور اس کا واو جو ہے وہ فاعل ہے،
واو الجماعہ ضمیر بارز متصل فی محل رفع ہے اور یہ فاعل ہے. قولو یعنی تم سب کہو. کیا کہو؟ اب یہ قولو کا مقولہ ہے اسلمنا، اسلم یسلم باب فعال میں سے، نا یہاں پر ضمیر نا الفاعلین، اسلمنا قولو اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. یعنی جو تم نے پہلے بات کی ہے آمنا کہ ہم ایمان لائے، نہیں، بلکہ تم کہو اسلمنا یعنی ہم نے اسلام قبول کیا ہے. تو اس کا مطلب دونوں میں فرق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. اب واو استنافیہ، لما یہاں پر ہینیہ کے میننگ میں ہے، لما یہاں پر جوازم میں سے بن کر آیا، یعنی جوازم کے طور پر. لما يدخل، سو يدخل فعل مضارع مجزوم ہوا، یہ لام ساکن ہو گیا تھا کسرہ ملا ملانے کے لیے. داخلہ يدخل باب نون میں سے، اس کا فاعل ہے الایمان، مرفوع ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ یعنی ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا. اب یہ بھی ماضی ہے، یعنی لما اور لم دونوں ماضی کے لیے آتے. فرق کیا ہے؟ لما کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک، جس میں توقع ہوتی ہے کہ عین ممکن ہے مستقبل میں یہ واقع ہو جائے. سو لما يدخل الایمان فی قلوبکم متعلق بالفعل، یعنی ابھی تک ایمان تم سب کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، وہ استئنافیہ ان شرطیہ، اور آگے جملہ تو شرط ہے تطیع اللہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، یہ جواب شرط ہے، اور دونوں پہ جو فعل مضارع ہے وہ مجزوم ہوا ہے، یعنی یہ ہے جواب شرط. سو ان شرطیہ تطیع اطاع یطیع، طا واو عین مادہ فعل مضارع ہے، اس کا فاعل ہے واو الجماعہ مخاطب کے لیے، لفظ الجلالہ منصوب مفعول، اور مفعول بہ و رسولہ یہ بھی مفعول بہ مرکب اضافی دونوں منصوب ہیں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کی تم سب اطاعت کرو، یعنی شرط لگائی گئی. تو جواب شرط کیا؟ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، یعنی تم سب کے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا، ضائع نہیں کیا جائے گا. لا یلتکم، لا یہاں پر نفی کے لیے ہو گیا، اور یلت یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا. لا تھا یلیتو، لام یا تھا یا لام واو تھا. سو یہاں پر چونکہ دو ساکن آئے تو ایک کو ڈراپ کر دیا گیا حرف علت کو، باقی اکیلا تا بچ گیا. لا یلتکم، کم مفعول، من اعمالکم متعلق بالفعل، اور شیئا یہ مفعول دوسرا. لا یلتکم من اعمالکم شیئا یعنی وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. لفظ الجلالہ کی طرف لوٹ رہا ہے، اس کا ہوا جو فاعل مستتر ہے. ان اللہ غفور رحیم، ان حرف التاکید، لفظ الجلالہ اسم ان، غفور خبر ان، رحیم بھی خبر ان، فعول کے وزن پر اور فعیل کے وزن پر. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں ایک خبر دی گئی ہے کہ دیہاتیوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہی نے کیا کہنا ہے. آپ ہی نے کہیے کہ یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے ہو، بلکہ تم کہو تم اسلام لائے ہو. یعنی تم نے ظاہری طور پر سرنڈر کیا ہے، تم نے ظاہری طور پر خود کو جھکا دیا، لیکن دلوں میں بھی ایمان کے اندر کمزوری واقع ہے. علماء اور مفسرین کے نزدیک یہ آیت منافقین کی طرف نہیں بلکہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو دیہات میں رہتے تھے اور ان کے ایمان میں کہیں کوئی کسی بھی اسباب کے تحت کچھ کمی بیشی تھی. کیونکہ آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان اللہ غفور رحیم، یہ آیت مبارکہ یہ پورشن یہ میسج دے رہا ہے، یعنی یہاں سے یہ پیغام ایسا نظر آتا ہے کہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور دوسری چیز اسلام اور ایمان میں فرق. اسلام کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی سرنڈر کر دے، یعنی اسی لیے کہتے ہیں نا فرما بردان، اسلمت لرب العالمین، یعنی میں اللہ کا فرما بردار ہوا، یعنی فرما برداری ایکسیپٹ کی، تمام آرڈرز کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ ہوتا ہے سرنڈر کر دینا، فرما برداری اختیار کر لینا کہ جو آپ کا حکم ہو. لیکن بہت دنیا میں ہوتا ہے نا، لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں لیکن دلی طور پہ نہیں کرتے ہیں، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ایمان اور اسلام میں ایمان پھر دل کے معاملات ہیں، وہ پھر دل تک پہنچنا کہ راضی خوشی دل سے ایمان لانا چیزوں کے اوپر، اور پھر اسلام بھی ظاہر کرنا. اگلی آیت مبارکہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تذکرہ فرمایا کہ تم اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے. اب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف ڈیفینیشن بیان فرما دی کہ اصل مومن کہتے کس کو ہیں. ان حرف تاکید مائے کافہ،
اب مائے کافہ حسر کے لیے آیا کرتا ہے. المؤمنون یہاں پر یہ مبتدا بنا، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یعنی صرف مومن کس طرح کے ہوتے ہیں. آگے اس کی پوری صفت ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یہ الذین اسم الموصول اپنے پورے صلہ کے ساتھ مل کر صفت بن گیا المؤمنون کی. معرب باللام اسم کے ساتھ اگر اسم موصول ہو تو وہ اس کی صفت ہوتا ہے. تو آگے صلہ ہے، صلہ میں فعل ماضی ہے آمنو، اس میں واو الجماعہ ہے، باللہ متعلق بالفعل ورسول اللہ بھی متعلق فعل، یعنی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے. پھر آیا ثم لم یرتابوا، یہ ثم بہت اہم ہے، یہاں حرف عطف بنا، یعنی یہ فعل کا فعل پر عطف ہو رہا ہے آمنوا و لم یرتابوا. سو لم فعل مضارع کو مجزوم کر دیا اور ماضی میں لے گیا. ارتابا یرتابو باب افتعال میں سے شک میں پڑھنا، اور یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا، واو یہاں پر فاعل ہے. ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا. اور یہاں ثم کیوں امپورٹنٹ ہے، واو نہیں ہے ثم ہے. اس کا مطلب جب وہ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر تو اس پر وہ کھڑے رہے. ثم تراخی، یعنی اپنی زندگی میں وہ اس بات پر ڈٹے رہے. ثم لم یرتابوا، پھر اللہ کے اللہ ہونے میں، یعنی معبود برحق ہونے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، آپ کے نبی ہونے میں، آپ کے رسول ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا. ثم لم یرتابوا، انہوں نے یعنی لمبے عرصے تک اس بات کو، اپنی موت تک اس بات کو جاری رکھا. وجاہدوا، واو عطف ہوا، جاہدوا، جاہد یجاہدوا باب مفعلہ، جہاد کرنا. واو یہاں پر واو یہاں پر ضمیر ہے فاعل کے طور پر، ضمیر متصل بارز فی محل رفع. باموالہم متعلق بالفعل جاہدوا وانفسہم، یہ بھی عطف ہوا با حرف جر پہ، اور فی سبیل اللہ متعلق بالفعل جاہدوا انفسہم اموالہم سبیل اللہ، تینوں مرکب اضافی. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور یعنی انہوں نے جہاد کیا اپنے مال کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے. کہاں کیا؟ اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جانوں کو بھی لگایا، اور اپنے آپ کو اس میں کھپا دیا. اولئک هم الصادقون. اب یہ پورے کا پورا خبر ہے المؤمنون الذین کی، اور یہ خبر میں بھی جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے اور جملہ حصریہ ہے. یعنی اولئک مبتدا، صادقون خبر، اور ہم ضمیر الفصل یہاں پر حصر اور قصر کے لیے آئی ہے. یعنی اولئک هم الصادقون، وہی سچے ہیں. یعنی اب دیکھیں پہلے ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہو گئی. مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے مال اور جانوں کے ذریعے جہاد کیا. وہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اصل ایمان والے ہیں. یعنی کون سی خصوصیت ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اپنی زندگی میں وجاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، کوشش کی، فی سبیل اللہ، کس کے ذریعے؟ اپنے مال کے ذریعے، یعنی اپنے نفس کے ذریعے. یعنی انسان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کے ذریعے بھی اللہ کی راہ میں کوشش کریں، اور اپنی جانوں کے ذریعے بھی جہاں ممکن ہو. پھر اللہ نے فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. قل فعل امر آیا، انت فاعل ہو گیا اس میں، یعنی آپ ان سے اب کہیے، مزید بات کہنی ہے، ابھی بات یعنی ختم نہیں ہوئی ہے، بات مزید چل رہی ہے. اتعلمون اللہ بدینکم، یہاں پر استفہام ہے. تعلمون فعل مضارع، واو یہاں پر فاعل ہے، اور یہ فعل مضارع مرفوع ہے، رفع ہونے کی علامت نون کا قائم رہنا ہے. لفظ الجلالہ منصوب مفعول ہے، تعلمون کا بدینکم متعلق بالفعل ہے، اور دینکم مرکب اضافی ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں خبر دے رہے ہو، یعنی بتا رہے ہو کہ ہمارا دین یہ ہے. کس کو بتا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے مزید وضاحت کر دی. واللہ یعلم، واو استنافیہ، اللہ لفظ الجلالہ، یعلم خبر، یہ فعل مضارع ہے، ہوا اس کا فاعل مستتر جو اللہ لفظ الجلالہ کی طرف واپس لوٹ رہا ہے. واللہ یعلم، اور اللہ تو جانتا ہے. یعنی تم کس کو یہ بتا رہے ہو کہ جی میں ایمان لایا، یا میں اسلام لایا، میں نے یہ کیا یا میں نے وہ کیا؟ کس کو بتا رہے ہو؟ تو واللہ یعلم ما فی السماوات، تو اس کو بتا رہے ہو کہ جو
آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے. سو ما یہاں پر اسم الموصول ہے، مفعول ہے یعلم کا، فی السماواتی یہ شبہ جملہ صلہ ہے، اور وما فی الارض یہ واو کے ساتھ عطف ہوا، یعنی ما فی السماواتی ما فی الارض. اگر اکیلی بات ہوتی کہ ما فی السماوات والارض، لیکن یہاں یہ تاکید مزید پیدا ہوگی تاکہ سننے والے کو ذرا توجہ ہو کہ کس کو تم بتا رہے ہو کہ ہم جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں، یعنی آمنا تم کہہ رہے ہو ایمان لے آئے ہو، اللہ کو اپنے بارے میں خبر دے رہے ہو جبکہ وہ کیسا ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، چاہے وہ عاقل ہے یا غیر عاقل سب کو جانتا ہے. وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. مزید بات بڑھی، واللہ بکل شیء علیم، کس کو بتا رہے ہو تم؟ جو یہ ہے کہ وہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. پھر واو استنافیہ، لفظ الجلالہ مبتدا، علیم خبر، بکل شیء متعلق بالخبر تقدیم ہوئی تاخیر کے لیے، یعنی اللہ تقدیم ہوئی تاکید کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز سے خوب باخبر ہے، خوب علم ہے اس کے پاس. علیم فعیل کے وزن پر. اگلی آیت مبارکہ میں ہے یمنون علیک ان اسلموا، من یمن باب نون میں سے یہ ہوتا ہے احسان جتلانا. یمنون، واو اس کا فاعل، فعل مضارع مرفوع، رفع ہونے کی علامت ثبوت النونی، اور یعنی یمنون یعنی وہ جو سب پیچھے بات ہوئی تھی جن کی کہ جو اعرابی ہیں، یمنون احسان جتلاتے ہیں، علیک آپ پر. جس بات کا احسان جتلایا جا رہا ہے ان حرف مصدریہ کے ساتھ آ رہا ہے. اسلمو فعل ماضی، واو فاعل، اسلم یسلم باب افعال میں سے، ان مصدریہ یعنی ان مصدریہ اور اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ مفعول بنا یمنون کا. یمنون علیک ان اسلموا، یعنی وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کس بات کا؟ اپنے اسلام لانے کا، یعنی اسلام لانے کا آپ پر وہ احسان جتلاتے ہیں. قل، آپ انہیں جواب دیجئے. قل فعل امر، انت فاعل، کیا جواب دینا ہے؟ لا تمنوا علی اسلامکم، لائے نہیں فعل مضارع مجزوم، جزم ہونے کی علامت حذف النونی، واو ضمیر الفاعل. لا تمنوا، تم سب، لا تمنوا تم سب احسان مت جتلاؤ، علیہ مجھ پر، متعلق بالفعل، کس بات کا؟ اسلامکم، مرکب اضافی مفعول بہ. لا تمنوا علیہ اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتلاؤ. روایات میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے آپ کے لیے جنگیں لڑیں، ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، فلاں نے تو یہ نہیں کیا. تو انہیں یہ جواب دیا گیا قل لا تمنوا علیہ اسلامکم. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ بلکہ اصل معاملہ کیا ہے؟ جو احسان جتلانے کا حق رکھتا ہے وہ جتلاتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، یمن علیکم ان ہداکم للایمان، من یمن کا فاعل ہوا، ضمیر مستتر لفظ الجلالہ کی طرف واپس چلی گئی، علیکم متعلق بالفعل، پھر یہ پھر مفعول آ گیا ان مصدریہ کے ساتھ مل کر، ان مصدریہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر، صلۃ الموصول حرفی، ان چونکہ حرف ہے. ہداکم، ہدا فعل ماضی ہوا فاعل لفظ الجلالہ کی طرف، کم مفعول، للایمان متعلق بالفعل. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم سب پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی. یعنی اصل تو احسان اللہ کا ہے کہ وہ تمہیں پھر بھی ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہے کہ ایمان اصل میں ہے کیا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر یہ قبول کرو. ان شرطیہ، کنتم اس کا تا ضمیر جو فاعل ہے وہ اس کا اسم ہے، کنتم چونکہ ناقص فعل ہے، صادقین صادقون اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہاں خبر ہے منصوب ہے، جمع مذکر سالم ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سب سچے ہو. پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. ان حرف تاکید، اللہ لفظ الجلالہ اسم ان، آگے جملہ ہے خبر، یعلم فعل مضارع اس کا ہوا فاعل، غیب السماوات مرکب اضافی مفعول یعلم کا، والارض عطف ہو رہا ہے مضاف الیہ پر. اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً آسمانوں اور زمین کا غیب یقیناً جانتا ہے. واللہ بصیر لفظ الجلالہ مبتدا، واو پھر استئنافیہ، بصیر خبر، واللہ بصیر، اللہ تعالیٰ خوب بصیرت رکھتا ہے، نگاہ رکھے ہوئے، خوب جانتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے. کیا؟ بما تعملون، یعنی وہ نگاہ کیا ہے؟ خالی نگاہ نہیں، بصیرت والی ہے، یعنی
اس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ سب کچھ پرکھا جا رہا ہے۔ با حرف جر، اس کی وجہ سے یہ متعلق بالخبر ہو گیا، ما مصدریہ، اور تعلمون یہاں پر اس کا صلہ بن گیا اور صلہ حرفی، اور تعلمون کا یہاں پر ہو گیا واو۔ واو ضمیر الفاعل، فعل مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع مرفوع ہے، رفع ہونے کی علامت ثبوت النون ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب نگاہ رکھے ہوئے خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بما تعملون، یہ تمہارے ہر عمل پر اللہ کی نگاہ موجود ہے۔ الحمدللہ۔ سورۃ الحجرات میں بہت سارے پیغامات تھے، یقیناً گزشتہ لیکچرز میں آپ نے اور میں نے، ہم سب نے مل کر ان کو دیکھا۔ ان پیغامات کو ہمیشہ ہم نے ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور ہمارے سامنے اگر کسی کی غیبت ہو، کسی کا مذاق اڑایا جائے، لازمی ہم نے وہاں پر دفاعی پوزیشن اختیار کرنی ہے اگر ہمارے استطاعت میں ہے، اگر نہیں ہے تو ہم نے خاموشی اختیار کر کے اس مجلس، اس محفل کو خدا حافظ کہنا ہے، اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کا نام برا نہیں ڈالنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، اور خود کو کسی سے بہتر نہیں سمجھنا، کسی قوم کا مذاق نہیں اڑانا۔ اور جب کبھی آپ دیکھیں کہ کسی دو میں لڑائی ہو گئی ہے، دو میں آپس میں پھڈا ہو گیا ہے، تو اس میں صلح ضرور کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے والوں میں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ مصلح اور مصلح دونوں میں شامل فرما لے۔ اللہ ہمیں مصلحین میں اور مصلحین میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں مخلصین میں اور مخلصین میں شامل فرما لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رہنمائی کرنے والے اور ان میں سے جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ان میں ہمیں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ پوری مسلم امہ کو اتحاد عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔